دنیا میں رہتے ہوئے سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور اس ایمان میں اللہ پر یقین شامل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حوالے سے ہمیں بہت پہلے ہی سمجھا گئے تھے کہ فتنے جو ہوتے ہیں، فتنے کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، یہ بارہا آپ سنتے رہتے ہیں۔ یہ ایک آزمائش ہے، یہ ایک بھٹی ہے، یہ ایک آگ ہے جس میں سونا نکھرتا ہے، کھوٹ علیحدہ ہوتا ہے۔ تو یہ فتنہ جو ہے، سب سے بڑا فتنہ وہ ہے جو انسان کے، ایک مسلمان کے، مومن کے ایمان پر، اسلام پر حملہ آور ہو۔ اور اس سے بڑی مصیبت یہ ہے، اس سے بڑی آفت یہ ہے کہ انسان اس فتنے کو فتنہ نہ سمجھ سکے، بلکہ اس فتنے کو ایمان کا حصہ سمجھ کے قبول کر لے۔ یہ جو فتنے ہیں یہ دلوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، کالحصیر عودا عودا۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ شیطان آپ کو آ کر کہے اللہ کے ساتھ آج کفر کر دو، آج تم کسی بت کو سجدہ کر دو، آج تم غیر اللہ سے امیدیں باندھ لو، آج تم اللہ کے انکار کر بیٹھو۔ شیطان آپ کے اور میرے پاس آ کر ڈائریکٹ یہ باتیں نہیں کرتا۔ شیطان کا حملہ یہ ہے تھوڑا تھوڑا، آہستہ 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 آہستہ۔ وہ رگ رگ سے واقف ہے، اسے پتہ ہے انسان کہاں سے بھٹکتا ہے، کہاں سے بہکتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک پتہ نہیں کتنی انسانیت گزری ہے جس پر اس کے تجربے ہیں۔ وہ آپ کو ڈائریکٹ آ کر نہیں کہے گا، وہ آپ پر حملہ آور ہوگا آہستہ آہستہ۔ اس کے آہستہ آہستہ کالحصیر عودا عودا، یہ جو ایک ایک تنکا ٹکڑا ٹکڑا کر کے جو یہ دلوں پر فتنہ حملہ آور ہوتا ہے، فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء، جس دل میں فتنے سرایت کر جاتے ہیں، گھر کر جاتے ہیں، وہاں پر سیاہ نقطے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ دل آخر کار ان سیاہ نقطوں کے ساتھ آخر میں ایسا ہو جاتا ہے کہ پورا کا پورا کالا ہو جاتا ہے، جس کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کوئی معروف اس کے نزدیک معروف نہیں رہتا، اور کوئی منکر اس کے نزدیک منکر نہیں رہتا۔ یہ فتنے اس انداز میں آتے ہیں، تموج کموج البحر، سمندر کی ایک لہر کے بعد دوسری لہر، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، انسان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔ ان لہروں میں اگر ان موجوں میں پھنس جائے تو اس کو نکلنے کا راستہ آسانی سے میسر نہیں آتا۔ وہ انسان کامیاب ہے جو ان فتنوں کے حوالے سے اپنے ایمان کو محفوظ کر رہے ہیں۔ ہر دور کے فتنے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، ہر دور میں فتنہ نئے روپ میں آتا ہے، نئے انداز میں آتا ہے، انسان اس فتنے کو قبول بھی کر لیتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا ایمان اس آزمائش میں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولیمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الکافرین۔ اللہ آزماتا ہے، ان آزمائشوں کے اندر بہت سو کے ایمان ڈگمگا جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ یہ آزمائشوں کا سلسلہ اللہ نے شروع سے چلا کر رکھا ہے، اور یہ فتنے سب سے زیادہ اہل ایمان کی آزمائش کے لیے آتے ہیں، تاکہ اللہ جان سکے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کس کا ایمان سچا ہے اور کس کا ایمان جھوٹا ہے۔ یہ اللہ نے چیک کرنا ہے، آپ نے اپنا ایمان پیش کرنا ہے، میرا ایمان سچا ہے۔ آئیے اب اصل بات کی طرف۔ اس دور کا جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے، جو ہم اہل ایمان اپنے آپ کو ایماندار سمجھتے ہوئے، بات میں نے شروع میں عرض کی کہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ فتنہ انسان کے ایمان پر حملہ آور ہو، اور انسان ایک مسلمان اس فتنے کو فتنہ سمجھے بغیر اس کو قبول کر لے اور اس کو اپنے ایمان کا جز اور حصہ سمجھ لے۔ یہ اس کی سب سے بڑی کم بختی ہے۔ اس کو گناہ گناہ نظر نہ آئے، شرک شرک سمجھ نہ آئے، بدعت بدعت نہ سمجھ میں آئے، وہ برائی کو برائی نہ سمجھے اور نیکی کو اچھائی سمجھنا چھوڑ دے۔ یہ وہ مزاج بن جاتا ہے جب قوموں کی تباہی ہوتی ہے۔ اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ لوط علیہ السلام قوم کو سمجھا رہے ہیں، قوم کہہ رہی ہے یہ غلط ہے، ہم صحیح ہیں۔ فطرت بدل جاتی ہے، انداز بدل جاتا ہے سوچنے کا۔ جب یہ سوچ کا انداز بدل جائے، نظریات بدل جائے، پھر انسان کو اچھائی برائی اور برائی اچھائی نظر آتی ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے فتنوں میں خاص طور پر ذکر فرمایا ہے کہ جس میں کاذب کی تصدیق کی جائے گی، خائن کو امین جانا جائے گا اور امین کو خائن سمجھا جائے گا۔ یہ مزاج بدل جائے گا، سوچنے کے پیمانے تبدیل ہو جائیں گے۔
سوچنے کا پیمانہ، پرکھنے کا پیمانہ، قبول کرنے کا پیمانہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے۔ ایمان اگر کسی کو اپنا مضبوط اور مستحکم رکھنا ہے، جب جب کوئی فتنہ آتا ہے، جب جب کوئی نئی بات آتی ہے جس کا تعلق ایمان سے ہے، جس کا تعلق اسلام سے ہے، جس کا تعلق قرآن و حدیث کے نام پر لیا جا رہا ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر پیش کیا۔ یہ آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ جو ایمان پر حملہ آور ہوا ہے، جو آپ کے اور میرے درمیان موجود ہے۔ یہ کافروں کی بات نہیں کرتا، یہ میں کسی بدعتی کی اور بدعقیدہ کی بات نہیں کرتا، یہ میرے اور آپ کے ایمان کی بات ہے۔ آپ اپنے اور میرے ایمان میں چیک کیجئے، کتنی ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو خاص طور پر آج کے دور کے سائنسدان حضرات کے اقوال و محرکات پر پیش کرتے ہیں۔ ایک سلسلہ چلا ایک دور میں، آج بھی اس کی باقیات ہیں، کہ قرآن کو سائنس کے ذریعے ثابت کیا جاتا تھا۔ کئی اہل علم سے سوال ہوا، شیخ صالح فوزان سے بھی یہ سوال ہوا، کئی اور اہل علم علماء نے اس پر گفتگو کی، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے بھی گفتگو کی۔ ایک ہے استشہاد، استیناس، آپ پیش کر دیجئے، اور ایک ہے آپ سائنس کو سچا بنا کر، بنیاد بنا کر اس پر قرآن و حدیث کو پیش کریں کہ دیکھو سائنس یہ کہتی ہے، اب قرآن بھی یہ کہتا ہے۔ یہ دو چیزوں میں فرق ہے، بات کو ذرا گہرائی کے ساتھ سمجھیے گا۔ قرآن اور حدیث شروع سے وہی ہیں، 1400 سال پہلے بھی وہی تھے، آج بھی وہی ہیں، قیامت تک یہی رہیں گے۔ سائنس 100 سال پہلے کچھ اور تھی، 70 سال پہلے کچھ اور بنی، 30 سال پہلے انداز کچھ اور ہوا، اور آج انہی باتوں کی نفی کرتی ہے جو 30 سال پہلے کہتی ہے۔ بہت سی ایسی باتیں، اور آگے پتہ نہیں ہے کہ 50 سال بعد انہی باتوں کی نفی کر رہی ہو جو آج اس نے ثابت کی ہے۔ کیوں؟ آج آپ نے جو نظریہ قرآن کا ثابت کیا، حدیث کا ثابت کیا، کس بنیاد پر؟ سائنس کی بنیاد پر۔ کل سائنس مکر گئی، سائنس بدل گئی، ان کے پاس نئے آلات آ گئے، نیا نظریہ آ گیا، نئی بات آ گئی، نئی سوچ آ گئی۔ آپ اس وقت کہاں کھڑے ہوں گے؟ قرآن کو مانیں گے، سائنس کو مانیں گے؟ سائنس 50 سال بعد کچھ اور کہتی ہے، ہو سکتا ہے 100 سال بعد پلٹ کر آج والی بات پھر کہے۔ نہیں، یہ ابھی 3 سال 4 سال پہلے ایک سائنسدان مرا، اسٹیفن ہاکنگ، بڑا مشہور نام، دنیا نے اس کو بڑا سنا دیکھا جانا، ملحد تھا، یہ کہتے ہوئے مر گیا کہ دیر از نو گاڈ، اس دنیا کے اندر خدا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس کے اقوالات میں سے پہنچی ہوئی شخصیت تھی، کائنات کے رازوں سے، بڑے بڑے رازوں سے اس نے پردہ اٹھایا۔ یہ بھی کہہ کر گیا کہ جنت کا کوئی تصور ہمیں نہیں مل سکا، جنت ہمیں کہیں نظر نہیں آئی، جنت ہمیں کہیں سمجھ میں نہیں آئی، اور اس بنیاد پر اس نے کہا کہ جنت نام کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہم انہی سائنسدانوں کی باتوں کو کوٹ کرتے ہیں، انہی سائنسدانوں کو پیش کرتے ہیں جب ہمیں قرآن و حدیث کو ثابت کرنا ہوتا ہے، اور ان سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، ان کے سامنے ہماری نظریں بھی جھکی ہوتی ہیں، ان کے سامنے ہماری گردن بھی جھکی ہوتی ہے۔ یہ مکر جائیں، یہ اپنی بات سے پھر جائیں، یہ اپنے کسی سائنسدان کا خود رد کر دیں، تو ہم بھی بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ان کی بات کو، بلکہ پچھلوں کی بات کو بھی احترام کے ساتھ قبول کرتے ہیں، یا رد بھی کرتے ہیں تو احترام کے ساتھ کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ اتنی عزت ایسے مسلمان اللہ اور اس کے رسول کو نہیں دیتے، ان کے ایمان میں اتنی غیرت نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو اتنی بھی حیثیت دے سکے جو ایک سائنسدان کو دے رہے ہیں۔ سائنس کے نزدیک کائنات اب تک جتنی انہوں نے دریافت کی ہے، جتنے آلات کے ذریعے دریافت کی ہے، ابھی ایک نئی دوربین انہوں نے بھیجی ہے، جتنی کائنات انہوں نے دریافت کی ہے، وہ خود کہتے ہیں یہ کائنات کا جو مادہ ہے، جو کائنات کا وجود ہے، جو جسم ہے، اس کا ہمیں اب تک صرف 5% کا پتہ چل سکا۔ اب یہ بھی سچ ہے یا نہیں کہ 5% پتہ چلا یا نہیں پتا، بقول ان کے ابھی تو ان کے پاس وہ آلات آنا باقی ہیں، وہ ترقی ابھی باقی ہے جس سے وہ مزید آگے پہنچیں گے۔ 5% کا مشاہدہ کر کے 95% کو دیکھے بغیر یہ کہہ دینا کہ خدا کا کوئی تصور نہیں، جنت کا کوئی وجود نہیں، اور ہم اس پہ آمنا و صدقنا کر کے بیٹھ جائیں، یا ایسے آدمی کا احترام کریں، یا ایسے آدمی کو وہ مقام دیں، اس کی باتوں پر وہ نظریہ قائم کریں، یا اس کے باتوں کے سامنے اس انداز میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کھڑا ہونا تھا، یہ ہمارے ایمان کے لیے انتہائی خطرناک ہے، یہ ہمارے ایمان کے لیے خطرناک سودا ہے۔
آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو کس چیز پر پرکھتے ہیں؟ سائنس پر؟ کس چیز پر پرکھتے ہیں؟ اپنی عقل پر؟ میرے بھائی، نہ سائنس حقیقت میں اس کا کوئی وجود ہے، یہ نظریات کا نام ہے، اور نہ میری عقل کا کوئی وجود ہے، یہ بھی نظریات کا، سیکھی سکھائی باتوں کا، میں نے جو آنکھ سے دیکھا، جو کان سے سنا، اس کے ذریعے سے جو میں نے نتیجہ اخذ کیا، جو قیاس کیا اپنی عقل میں، اپنی سمجھ میں، اس کے بعد میں نے یہ طے کہ یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے، یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے۔ اس بنیاد پر میں اللہ اور اس کے رسول کو کیا یہ بتا سکتا ہوں کہ اللہ کے نبی، آپ کی یہ بات، آپ کا یہ فرمان سچا ہماری سمجھ کے مطابق نہیں ہے؟ آپ سوچیں کتنے لوگ یہ آج کے دور کے جو عقل پرست حضرات ہیں، جتنے بھی احادیث کا انکار کرنے والے، قرآن کی آیات کو اندر رد و بدل کرنے والے، انہوں نے کوئی نیا کام نہیں کیا۔ ان کی دو بنیادیں ہیں۔ ایک بنیاد ہے وہ جو دوسری صدی کے اندر معتزلہ نے بنیاد ڈالی تھی، اور ان کی کتابوں سے ہی سارا انہوں نے عقل پرستی کو لیا۔ دوسری بنیاد ہے جو ان کی بنیاد پر مستشرقین اورینٹلسٹ نے اپنے نظریات کو مسلمانوں کے اندر پیش کیا۔ جتنے حضرات آپ کو عقل کی بنیاد پر دین پیش کرتے ہوئے نظر آئے، بہت سارے ہیں نا، بڑے بڑے مشہور نام ہیں، آپ جانتے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو احادیث کا بھی انکار کرتے ہیں، اپنی عقل کی بنیاد پر پورے دین کو پیش کرتے ہیں، دین کے پیشوا بن کر بیٹھے ہیں۔ ان کے نظریات اٹھائیے، ان کے اصول اٹھائیے، آپ کو معتزلہ اور ان مستشرقین کے علاوہ کوئی تیسری بات ان کے نظریات میں نظر نہیں آئے گی۔ کوئی نیا کام نہیں ہے، وہی پرانی باتیں ہیں، وہی پرانے نظریات ہیں۔ اب دو باتیں آخر میں اپنی کروں گا جو اصل چیز سمجھانے کی آپ کو۔ میرے بھائی، یہ آپ کی اور میری جو عقل ہے، یہ عقل نہیں ہے، یہ سمجھ کا نام ہے، جس کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خوبصورت فرمان میں بیان فرمایا تھا، لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ۔ اگر یہ دین عقل کی بنیاد پر قبول کرنے کا نام ہوتا ہے، اس کا بھی کئی عقل پرست مسلمانوں نے اس قول کا انکار کیا کہ سیدنا علی سے یہ قول منقول ہی نہیں ہے، جھوٹی بات ہے، جبکہ بات بالکل سچی بات ہے۔ ایک ہے عقل اور ایک ہے میری اور آپ کی سمجھ۔ دین اسلام میری اور آپ کی سمجھ کا پابند نہیں ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ میں تو اپنی سمجھ اپنی خواہشات کے حساب سے بدل دیتا ہوں، میں اپنی سمجھ کو تبدیل کر دیتا ہوں اپنی تربیت کے حساب سے۔ میں اگر زندگی کے 25 سال آپ کے اس علاقے میں گزارے اور اگلے 25 سال میں کہیں امریکہ اور یورپ میں جا کر گزار لوں، تو میری عقل یہاں کچھ اور تھی، وہاں جا کر کچھ اور بن جائے گی۔ یہ عقل نہیں ہے، یہ سمجھ ہے، اس پر تربیت کا اثر ہے، اس پر ماحول کا اثر ہے، اس پر مشاہدے اور استماع کا اثر ہے۔ میں اگر اپنے اس مشاہدے کو، اپنی سمجھ کو دین پر حاوی کرنے کی کوشش کروں، یہ گمراہی کا وہ راستہ ہے جو ابلیس نے سب سے پہلے پیش کیا تھا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ہر ایک کے پاس دلیل ہوتی ہے، ہر ایک کے پاس مبررات ہوتے ہیں، ہر شخص اپنی رائے کو ثابت کر سکتا ہے، اور یہ کام ابلیس نے کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ کسوٹی کیا ہے؟ کسوٹی ہے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان۔ میری اور آپ کی سمجھ کا یہ دین پابند نہیں ہے، قرآن و حدیث میری اور آپ کی سمجھ کے مطابق نہیں چلتی ہے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں اگر یہ دین اس سمجھ کے مطابق چلنا ہوتا تو پیر دھوئے جاتے ہیں، گندگی، مٹی، نجاست عام طور پر پیر کے نیچے لگتی ہے، دھونا چاہیے تو نیچے دھلتا ہے، جب ہم پاؤں دھوتے ہیں تو پورا پاؤں دھوتے ہیں، مسح بھی جب کیا جائے تو نیچے کیا جائے، لیکن شریعت نے کہا ہے کہ مسح کہاں ہو؟ جب آپ نے جرابیں پہنی ہیں تو آپ مسح اوپر کی جانب کریں گے، اور یہ بالکل عقل کے موافق ہے، بالکل عقل کے موافق ہے، سمجھ کے خلاف ہے، سمجھ کے خلاف ہے۔ سمجھ یہ کہتی ہے کہ گندگی کو صاف کیا جائے، لیکن عقل یہ کہتی ہے، جو عقل ہے، کہ اگر آپ کا یہ گیلا ہاتھ آپ کے جرابوں پر لگے، جہاں پر مٹی لگی ہے، جہاں پر گندگی لگی ہے، اور اس پر پھیر دیا جائے، نہ وہ گندگی صاف ہوگی نہ وہ مٹی صاف ہوگی، آپ کا ہاتھ بھی گندا ہوگا، اور وہاں پر وہ نجاست اور گندگی جو بھی چیز موجود ہے وہ مزید جم جائے گی اور بدبو کا اور مزید گندگی کا باعث بنے گی۔ اس لیے کبھی بھی اپنی سمجھ کو، اپنی رائے کو، اپنی تربیت کو، اپنے مزاج کو، اپنے انداز ماحول کو شریعت پر پیش کر کے حاوی کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ شریعت نے اس عقل کو ہدم نہیں کیا، برباد نہیں کیا، ختم نہیں کیا، رد نہیں کیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ مشہور ترین کی کتاب درء تعارض العقل والنقل خوبصورت الفاظ میں تجزیہ پیش کرتے ہیں، خوبصورت الفاظ میں، یہ شریعت قاضی ہے اور عقل شاہد ہے۔ قاضی اور شاہد، گواہ اور جج۔ جج جب
دیکھتا ہے گواہ کی گواہی قابل قبول نہیں ہے وہ رد کر دیتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ گواہ کی گواہی قابل قبول ہونی چاہیے وہ قبول کر لیتا ہے، شریعت جب دیکھتی ہے آپ کی عقل شریعت کے مطابق آ رہی ہے آپ کو چلنے دیتی ہے، شریعت جب دیکھتی ہے آپ کی عقل اور مزاج تبدیل ہو رہا ہے تو شریعت آپ کی عقل کو رد کر دیتی ہے۔ سمجھنے کا آلہ ہے، شریعت پر حاکم نہیں ہے، شریعت پر مسلط نہ کی۔ یہ بات شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی لکھی، کئی اور علماء اس کے بعد لکھتے ہوئے آئے، ابن ابی العز الحنفی نے اپنی کتابوں میں لکھی کہ شریعت ہمارا دین یہ ایسی باتیں تو ضرور آپ کو پیش کرے گا جن کو آپ کی عقل سن کر دیکھ کر حیرت زدہ ہو جائے گی، لیکن ایسی باتیں شریعت کبھی نہیں لائے گی کہ جن کو دیکھ کر آپ کی عقل اس کا سرے سے انکار کر دے۔ عقل کیا ہے؟ آپ بھی، امریکہ والا بھی، یورپ والا بھی، 100 سال پہلے بھی، 100 سال بعد بھی، چھوٹا بھی، بڑا بھی، عورت بھی، بچہ بھی، بوڑھا بھی، ہر شخص اس چیز کو تسلیم کرتا ہو، اس کو کہتے ہیں عقل، جو زمانے کے حساب سے تبدیل نہیں ہوتی، وقت کے حساب سے بدلتی نہیں ہے، جگہ کے حساب سے تبدیل نہیں ہوتی۔ یہ فتنہ ہماری رگوں کے اندر گھر کر گئے، ہم متاثر ہو گئے ہیں، چونکہ ہمارے یہاں ہر چیز امپورٹ ہوتی ہے، ہمارے یہاں سامان بھی باہر سے آتا ہے، ہمارے یہاں چیزیں بھی باہر سے آتی ہیں، تو ہمارا دین بھی باہر سے آ رہا ہے، امریکہ اور یورپ سے۔ ہم انگریزی کے اندر ہم نے سمجھ لیا ہے کہ علم نام ہے انگریزی زبان کا، علم انگلش میں جو بھی بات کرتا ہے وہ عالم ہوتا ہے، وہ دنیا کا ترقی یافتہ ہوتا ہے۔ جو اردو میں بات کر رہا ہے، دیسی زبان میں بات کر رہا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا، یہ جاہل آدمی ہے۔ یہ عام لوگوں کا ایک مزاج بن گیا ہے۔ جب آپ انگریزی سنتے ہیں، انگریزوں کو سنتے ہیں، انگریزی زبان کے افکار وہاں سے حاصل کرنا شروع کرتے ہیں تو وہاں سے جراثیم ہمارے اندر منتقل ہونا شروع ہوتے ہیں۔ مرعوب تو ہیں ہی ہم ان سے متاثر تو ہیں ہی، ان کی ثقافت سے، ان کے طرز زندگی سے۔ جب اس طرح کے افکار کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آتے ہیں، نتیجہ وہی نکلتا ہے جو آج آپ کے سامنے ہے۔ نسلیں کس طریقے سے تباہ ہو رہی ہیں، نسلیں کس طریقے سے برباد ہو رہی ہیں۔ اپنے مزاج کو، اپنی تربیت کو، اپنی سوچ کو کبھی بھی شریعت پر پیش نہ کیجیے۔ شروع سے لوگ احادیث کا مذاق اڑاتے ہیں، شروع سے قرآن کے احکامات کی سری احکامات کی تعویل کرتے ہیں کہ جی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ معتزلہ نے اس دور میں کی، آج کے عقل پرست اپنے حساب سے کر رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، اسلام پر اعتراضات ہو رہے ہیں۔ تو کس چیز کا ہے کہ جب یہ فتنہ ہمارے ایمان پر حملہ آور ہوا، ہمیں احساس تک نہ ہوا اور ہم نے اس کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھ کے فخر کرتے ہوئے دنیا کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا۔ دکھ اس چیز کا ہے۔ فتنے آتے ہیں، ان فتنوں کو جب انسان سمجھ لیتا ہے، ان فتنوں کا جب ادراک کر لیتا ہے، یہ انسان مومن بن جاتا ہے۔ جو اس فتنے کو رد، یہ تمحیص ہے آپ کے اور میرے ایمان کو چیک کرنے کے لیے۔ لہذا للہ فی اللہ اپنے اس ایمان کی فکر کیجیے، اپنے اس ایمان کو بچائیے۔ اب آخری سوال ہے، اور اس آخری سوال پر اصل گفتگو ہے، اور اصل گفتگو یہ ہے کہ ایمان بچے گا کیسے، یہ ایمان کامیاب کیسے ہوگا، ہم ان فتنوں سے بچیں گے کیسے۔ یہ گفتگو بڑی طویل تھی، عقل پرستی کی گفتگو بڑی طویل تھی، مثالیں بہت تھیں، انداز گفتگو پر بات کی جائے تو بہت زیادہ احادیث ہیں، آیات ہیں جن کے اوپر گفتگو ہوئی ہے۔ آپ تقاریر میں سنتے رہتے ہیں، میزان کا انکار، قیامت کا وقوع پذیر ہونے کے جس انداز میں قرآن و حدیث میں دلائل ہیں اس کا انکار، قبر کے عذاب کا انکار، قبر کی نعمتوں کا انکار، قبر کے سوالوں کا انکار۔ ہر شخص اپنے اپنے حساب سے گفتگو کرتا چلا آیا۔ آپ یہ تک سنیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر اعتراض کر کر کے ایک مزاج بن گیا مذاق اڑانے کا، اور مزاج اس انداز کا بن گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو فرمان ہے جو آپ اکثر و بیشتر سنتے ہیں، جب تم میں سے صبح کوئی شخص سو کر اٹھے، اذا استيقظ احدكم من نومه، تم میں سے کوئی شخص صبح سو کر اٹھے تو اپنے اس ہاتھ کو، اس دور میں یہ تو نل نام کی چیز تو نہیں ہوتی تھی، پانی برتنوں کے اندر، ٹبوں کے اندر موجود ہوتا تھا، تو ڈائریکٹ اپنے ہاتھ کو پانی کے اندر نہ ڈالیں، پانی کسی چیز میں پہلے نکالے، اپنے ہاتھوں کو دھوئے، اور پھر پانی کے اندر اگر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے وضو کے لیے تو پھر اصل پانی کے اندر ہاتھ ڈالیں۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، اسے نہیں پتا اس کا ہاتھ یہ رات کہاں گزار کر آیا ہے۔ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کئی معتزلہ نے لکھا، ہمارے آج کے دور کے مفکرین، مثقفین اور اہل علم جن کو تصور کیا جاتا ہے وہ بھی کہتے ہیں یہ رات ہاتھ کہاں گیا، یہ تو میرے جسم کا حصہ تھا، میں یہاں سویا ہوں۔ یہ رات کو ہاتھ کہیں قضاء حاجت کرنے کے لیے تھوڑی گیا تھا اکیلے، یہ کہیں امریکہ اور یورپ کا چکر لگا کر تھوڑی آیا، میں یہاں سویا ہوں، ہاتھ میرے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا معقول فرمان، اتنا بہترین فرمان، انسان کو نظافت والا
اور صحیح صاف ستھرا صحت مند بنانے والا، نجاست سے پاک رکھنے والا یہ فرمان، اس کا مذاق اڑانے کے لیے وہ لوگ آتے ہیں سامنے جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اس دنیا کے ترقی یافتہ اور صاف ستھرے نظافت والے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افکار کا، آپ کے اعمال کا، آپ کی باتوں کا یہ حضرات جب مذاق اڑاتے ہیں، ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ آپ صحابہ کرام کے متعلق سنتے ہیں، ان کے جذبات کو سنتے ہیں، ان کے ایمان کو سنتے ہیں۔ ان صحابہ کے اوپر حملہ جو کیا جاتا ہے، ان صحابہ کے اوپر جو طعن کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جہاں یہ صحابہ گئے وہاں ایمان پر حملہ آسان ہو گیا، ورنہ اللہ نے اس دور کے یہودیوں کو بھی کہا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ یہودی بھی ایسا ایمان لائیں گے جیسا یہ اصحاب محمد کا ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ایمان یافتہ کہلائیں گے، ہدایت یافتہ کہلائیں گے، ان کا ایمان اس صورت میں قابل قبول ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ جب ایک صحابی قضاء حاجت کے لیے بیٹھا تو مشرکین نے مذاق اڑایا، دیکھو اس کا نبی اس کو کیا سکھاتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا تعلیم ہے، ایسے قضاء حاجت کرو جیسے عورتیں کرتی ہیں۔ یہ اعتراض ہماری داڑھی پر آج لوگ کرتے ہیں، ہمارے پائنچوں پر لوگ کرتے ہیں، ہمارے لباس پر کرتے ہیں، ہمارے انداز گفتگو پر کرتے ہیں، اور ہم شرما جاتے ہیں، ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، معاشرہ یہ مزاج قبول نہیں کر رہا، معاشرہ مذاق اڑا رہا ہے۔ تو جب آپ کی داڑھی کا مذاق اڑتا ہے، آپ کے پائنچوں کا مذاق اڑتا ہے، آپ کے لباس کا مذاق اڑتا ہے، اگر آپ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھیے یہ حملہ تھا جو آپ کے ایمان پر ہوا تھا، اور آپ نے اس حملے کو قبول کر لیا۔ صحابی نے کہا کہ صرف اتنا ہی نہیں سکھاتا، قضاء حاجت کرنی کیسے، عورتوں کی طرح بیٹھ کر۔ وہ تو اپنے آپ کو مرد سمجھتے تھے نا کہ کہیں بھی انسان بے لباس ہو جائے، کہیں بھی اس کا سطر کھل جائے تو کیا مسئلہ، کیا ڈر، مرد ہے، مرد کی مردانگی ہے، سب کو نظر آ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ان کا نظریہ یہ تھا، ان لوگوں کا، ان کو جن کو ہم جاہل کہتے ہیں، دور جاہلیت صحابہ نے اسی دور کو تعبیر کیا ہے نا۔ اور ایسی جاہلیت آج ہم دیکھتے ہیں جن ممالک کے اندر ان کے کلچر کو، ان کی ثقافت کو، ان کے انداز زندگی کو ہم اپنے اندر لانے کی، اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابی نے فرمایا اتنا نہیں سکھاتا، وہ تو یہ بھی بتاتا ہے کہ قضاء حاجت کے بعد استنجا بھی کرنا ہے، اگر پتھر استعمال کرنے ہیں تو کتنے کرنے ہیں، ہاتھ کون سا استعمال ہوگا، سیدھا ہوگا یا الٹا ہوگا، ہمارا رسول یہ تک ہمیں تعلیمیں دے کر گئے ہیں۔ تم اتنی بات کرتے ہو، ہمیں اس سے آگے کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ یہ ایمان چاہیے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ ایمان چاہیے۔ جب آپ کو کوئی عقل پرست آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنائے اور آپ کے ایمان کے اوپر حملہ آور ہو اور اس کے اوپر اعتراض کرے عقل کی بنیاد پر، تو آپ کو وہ ایمان چاہیے جو ایمان اس امت کے امتی ہونے کے ناطے سے سب سے وزنی ترین ایمان تھا، جس کے متعلق آپ اس پورا ہفتہ مختلف مساجد کے اندر گفتگو سنتے رہے، اور وہ ایمان تھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو صدیق لقب ہی اسی لیے ملا تھا۔ جب گفتگو ہوئی تھی، بات چیت ہوئی تھی، اعتراض کرنے والے نے یہی عقلی اعتراض پیش کیا تھا۔ ایک رات میں یہاں سے مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آگے بھی جا کر واپس بھی آ گیا، یہ قبول ہے، ہضم ہے، کوئی انسان کر سکتا ہے؟ انسان نہیں کر سکتا۔ تمہارے دوست نے دعویٰ کیا ہے، اس نے اگر یہ دعویٰ کیا ہے تو بالکل سچا دعویٰ کیا ہے، بالکل درست ہے۔ ایک لمحے کے اندر بات بدل دی، کیونکہ بات تھی ایمان کی، شرم ساری کی نہیں تھی، اپنی بات سے پھرنے کی نہیں تھی، کیونکہ جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے وہ شخص اپنی طرف سے دعویٰ نہیں کر رہا، وہ شخص وہ بندہ ہے اس مالک کا، اس خالق کا جو یہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آج آپ کے آلات آپ کو لمحوں میں یہاں سے وہاں لے جاتے ہیں، ایک چھوٹے سے موبائل سے بیٹھ کر آپ دنیا کے اندر گفتگو کر لیتے ہیں، دنیا کے شخص کو اسی وقت لمحہ بلمحہ دیکھ لیتے ہیں۔ ترقی جاری ہے، انسانیت آگے بڑھ رہی ہے۔ آج تو ہم یہ چیزیں قبول کرتے آ رہے ہیں، اس دور کے لوگوں نے قبول نہیں کی۔ آج کی ایجادات کو اور سائنسدانوں کے فلسفے کو سامنے رکھ کر اگر ہم نے کئی حدیثوں کا، آیات کا انکار کر دیا، اور کل کو 100 سال بعد، 50 سال بعد سائنس ان چیزوں کو ثابت کر گئی، میں قبر کے اندر پڑا ہوں گا، مجھے بتائیے میرے ایمان کا کیا ہوگا؟ میرا ایمان کہاں جائے گا؟ جب اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، تصور تھا اس دور میں؟ تصور تھا کہ ایک رات میں یہاں سے وہاں اور وہاں سے وہاں؟ تصور نہیں تھا۔ لیکن بات کرنے والا کون ہے؟ اس بات پر فوکس تھا
کہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ہے، اس میں رد و بدل، شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اپنے ایمان کو ایسی مضبوط دیوار بنا لیجئے، کوئی بھی فتنہ آئے تو اس کے سامنے پاش ہو جائے، آپ کو سوچنے اور تأمل تک کا وقت نہ ملے۔ آپ کے ایمان کی کیفیت یہ ہو کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں ہیں، اور یہ مسئلہ بلکہ تقریباً ساری کتب حدیث کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ آپ جوتی پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ بھی پیچھے جوتی پہنے ہوئے ہیں، اور جوتی پہن کر نماز پڑھنا ثابت ہے، پڑھنی بھی چاہیے اگر کہیں موقع ایسا ہو۔ مساجد قالین، کارپیٹ اور ان چیزوں کے اوپر نہ لے کر جائیں، لیکن باہر کہیں ایسا موقع ہے، کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر جوتی پہن کر پڑھی جائے، جوتی اگر پاک ہے تو پڑھ لیجئے۔ کسی طرف نہ دیکھیے کہ کس امام کا کیا قول ہے، لوگوں کو اچھا لگے گا، تہذیب کے مطابق ہے، کسی کے نزدیک اچھا ہے، کسی کے نزدیک برا ہے۔ آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا ہے اور کیا فرمایا ہے۔ صحابہ بھی تھے، آپ بھی تھے، جوتی آپ نے پہنی ہوئی تھی، صحابہ نے بھی پہنی ہوئی تھی، آپ نے اتار دی، صحابہ نے بھی اتار دی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میں نے اتار دی، تم نے بھی اتار دی، تم نے کیوں اتار دی؟ انہوں نے کہا آپ نے اتاری اس لیے ہم نے اتار دی۔ بات کے اوپر ذرا سا غور، جواب پر غور کیجئے گا۔ آپ نے اتار دی تو ہم نے بھی اتار دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو وجہ تھی، جبرائیل امین نے آ کر بتایا جوتی پر نجاست تھی اس لیے میں نے ہٹا دی۔ صحابہ کے پاس کیا وجہ تھی؟ صحابہ کے پاس وجہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتاری ہے۔ کیوں اتاری ہے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں، یہ کام کیا ہے ایسے ہی یہ کام ہونا چاہیے، اسی انداز میں اس کام کو سر انجام دینا چاہیے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، جیسا فرمان ہے، میری عقل بعد میں، میری سمجھ بعد میں، میرا تجربہ بعد میں، میرا تجزیہ بعد میں، میرے خیالات اور تصورات بعد میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنی جگہ پر برحق اور سچا ہے۔ آج اگر سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تو کل آ جائے گی۔ کسی سائنسدان کا وہ احترام کرتے ہوئے آپ سوچئے گا ضرور، جب آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو ان کی باتوں کی تقدیس کرتے ہوئے، تعظیم کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو کم از کم ایک مومن کے ایمان کو اگر دیکھنا ہو تو صحابہ کرام کو دیکھیے گا، اس سے کئی گنا زیادہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا احترام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی عزت کیا کرتے تھے، آپ کے فرامین کی تقدیس اور احترام میں اپنی زبانیں آگے سے نہیں کھولتے تھے، اعتراض نہیں کرتے تھے، سوال نہیں پوچھتے تھے، شچ و پنج میں کبھی مبتلا ہو بھی جائیں تو بہت زیادہ ہمت باندھ کے پوچھ لیتے تھے اللہ کے نبی۔ مسئلہ اب آ گیا ہے ایمان کا، اللہ نے فرمایا ہے کہ جو ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ مشکل یہ آ گئی ہے، ظلم تو ہم کر ہی بیٹھتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ظلم کے باوجود کامیابی آگے خطرے میں پڑ رہی ہے۔ پھر اللہ کے نبی جواب دے دیا کرتے تھے، إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اپنے ہر مسئلے کو اللہ کے نبی کے سامنے پیش کرتے تھے۔ جب آپ ایسے کریں گے، جب آپ کا ایمان اس انداز اور اسلوب کا ہوگا کہ آپ کو دنیا پرانے خیالات والا کہتی رہے، آپ کو دنیا دقیانوس تصور کرتی رہے، آپ کو دنیا یہ کہتی رہے یہ دیسی ہے، آپ کو دنیا یہ کہتی رہے اس کو تمیز نہیں ہے، اس کے پائنچے اوپر ہوتے ہیں، اس کی داڑھی پوری ہے، یہ سر پہ ٹوپی رکھ کے گھومتا ہے، اس کا تو لباس ہی اس انداز اور ماحول والا نہیں ہے، اس کے تو گفتگو کرنے کا انداز اور اسلوب بدتمیز والا ہے۔ خیر انسان کے لہجے میں، انداز میں، اسلوب میں حیا اور تمیز ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا ایک اہم ترین پہلو تھا، ما کان فاحشا ولا متفحشا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، گفتگو بہت صاف ستھری اور نکھری ہوتی تھی۔ آپ کو لوگ یہ کہیں گے، آپ کو اگر شرم آ جائے گی آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ آپ کو اگر شرم نہیں آتی تو آپ یہ سمجھ لیجئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس تمغے کو آپ نے اپنے سینے پر سجا لیا ہے۔ صحابہ کرام کے ایمان کو دیکھ کر، اس کیفیت والے ایمان کو دیکھ کر جس میں انسان اپنی مصلحت، اپنا نفع اور نقصان سپرد کر دے، دیکھے ہی نہیں کہ کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، بس بات اتنی سی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، بات اتنی سی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے، اس کے بعد نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے۔ شراب سب نے بہا دی، شراب کسی نے نہیں رکھی، شراب کی حرمت کا حکم سننے کے بعد مدینہ کی گلیاں سیدنا انس فرماتے ہیں بہتی ہوئی نظر آ رہی تھی شراب سے، نقصان ہو رہا ہے تو ہوتا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا یہ کام اس طریقے سے ہونا چاہیے، وہ کام اسی طریقے سے ہی ہوگا۔ جب لوگوں نے، اس دور کے لوگوں نے، اس قسم کے مفکرین اور مثقفین نے، ان حضرات نے جو آج کے دور میں آپ کے دور میں پائے جاتے ہیں،
جن کی کیفیت یہ ہے، جن کا وتیرہ یہ ہے کہ جب اہل اسلام مسلمانوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا پرچار کرنے کے لیے فوراً اعلانات اور خبریں اور اشاعتیں شروع ہو جاتی ہیں، فلاں مدرسے میں یہ ہو گیا، فلاں مسجد میں واقعہ رونما ہو گیا، فلاں جگہ مولوی نے کام کر دیا، فلانا مولوی ایسا ہے۔ اور جب اہل اسلام کہیں ان کی کوئی تعریف ہو جائے، کہیں وہ کوئی دنیا میں کمال کر بیٹھے، کہیں وہ دنیا کے اندر چھا جائے، تو اس کے بعد ان کی بولتی بند ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی جب یہ طالبان کا معاملہ ہوا، افغانستان کا معاملہ ہوا، تو اسی قسم کا ایک مفکر مثقف اپنے آپ کو عقل پرست کہنے والا امریکہ میں بیٹھ کر، امریکہ کی شکست تو اسے قبول تھی نہیں، تو کہنے لگا کہ سپر پاور اس قسم کے ایڈونچر کرتی رہتی ہیں اور یہ تو ابھی آگے جا کے پتہ چلے گا کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ اس کا ایمان کا اندازہ آپ کیجیے، مسلمان ہے بلکہ بہت بڑا داعی ہے، اس کو لوگ بہت بڑا مفکر سمجھتے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اس معاملے کے اندر بھی امریکہ کی حمایت زیادہ عزیز تھی بنسبت مسلمانوں کی۔ جب اس قسم کے آپ کو انداز افکار نظر آنا شروع ہوں تو اس دور کے اندر بھی اس قسم کے لوگ موجود تھے، اور وہ یہ واضح الفاظ میں کہتے تھے جو قرآن مجید میں ذکر فرمایا، انؤمن کما آمن السفہاء، ہمارا ایمان کیا ایسا ہونا چاہیے جیسے یہ بیوقوف لوگوں کا ہے۔ اور بیوقوف کون ہے؟ یہ صحابہ۔ ان کو بیوقوف کیوں قرار دیا گیا؟ ان کو بیوقوف اسی وجہ سے قرار دیا گیا کیونکہ یہ اپنے نفع اور نقصان کو اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے سپرد کر دیتے تھے، کوئی اچھائی اور برائی نہیں دیکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، بیوقوف کون ہے؟ بیوقوف یہ صحابہ نہیں ہے، بیوقوف یہ منافقین ہے، ولکن لا یعلمون، ان کو اس چیز کا عقل و شعور اور علم نہیں ہے کہ بیوقوفی کیا ہے۔ بیوقوفی یہ ہے کہ انسان اس دنیا کو جیسے تیسا گزار لے، دنیا بھی حاصل کرے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دنیا بھی حاصل ہو، آخرت بھی حاصل ہو، لیکن جہاں ٹکراؤ ہو جائے دین اور دنیا کا، آخرت کا، اب آپ کو دو میں سے ایک چیز اختیار کرنی ہے، دنیا کی شہرت اختیار کرنی ہے، دنیا کی واہ واہ اختیار کرنی ہے، اپنے آپ کو عقل مند کہلوانا ہے۔ آپ کے ایمان کو خطرے میں جاتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو پرواہ نہیں ہے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے آپ اس طرز پر ہیں الا انہم هم السفہاء، جن کو اللہ تعالیٰ نے بیوقوف کہا ہے۔ لیکن اگر آپ اس موقع پر، اس گھڑی پر، اس لمحے پر اپنی شہرت، اپنی واہ واہ کو پیچھے کر دیتے ہیں، کوئی دقیانوس کہتا ہے کہتا رہے، کوئی پرانے خیالات والا کہتا ہے کہتا رہے، میرا ایمان ایسے ہی ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں کسوٹی ایمان کی قبولیت کے لیے صحابہ کرام ٹھہرے ہیں۔ دین اسلام کو اگر سمجھنا ہے، کتاب و سنت کو اگر سمجھنا ہے، تو صحابہ کے ایمان کی کسوٹی پر پرکھ کر سمجھنا ہے، صحابہ نے کس طرز پر اس قرآن و سنت کو پیش کیا ہے، کس انداز میں، کس اسلوب میں عمل کیا ہے۔ کسی نے اگر اس انداز سے اپنے آپ کو اپنایا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل مند کہہ رہا ہے۔ اب آپ کس کے نزدیک عقل مند بننا چاہتے ہیں؟ ان چند لوگوں کے نزدیک جن کی عقل ہر 30 سال 15 سال بعد تبدیل ہوتی رہتی ہے، یا اس اللہ کے نزدیک جو علام الغیوب ہے، جو علیم قدیر ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے؟ فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے۔ میں آخر میں اپنا جملہ پھر دہراؤں گا، فتنے ایمان پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ایمان سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے۔ وہ انسان برباد ہے، وہ انسان ناکام ہے جو اس ایمان پر ہونے والے فتنے کو قبول کر لیتا ہے اور اس کو ایمان کا حصہ بنا لیتا ہے، اور اسے شعور تک نہیں ہوتا کہ کب وہ ایمان سے نکل کر کفر کے اندر داخل ہو گیا۔ جو فتنے آتے ہیں، جب یہ فتنے برپا ہوتے ہیں، جب یہ فتنے رونما ہوتے ہیں، انسان صبح کو مومن ہوتا ہے، شام کو کافر، شام کو مومن ہوتا ہے، صبح کو کافر۔ ان کی نزاکت اور باریکی کو سمجھیے، ان فتنوں کی۔ بڑے خطرناک فتنے ہیں، بڑے باریک فتنے ہیں، انسان کے ایمان کو نگلنے والے فتنے ہیں۔ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کیجیے۔ یہ دور ایسا ہے کہ جس میں جو اپنے ایمان کو بچا کر چلا گیا اس دنیا کا کامیاب ترین شخص ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت بہترین آدمی وہ ہوگا جو پہاڑوں پر نکل جائے اور پہاڑوں پر جا کر اپنی بکریوں کو وہاں پر چرائے، دنیا سے دور ہو، علیحدہ ہو، اسے پتہ نہیں کیا افکار ہیں، کیا باتیں ہیں، کہاں ترقی ہو رہی ہے، دنیا کہاں پہنچ رہی ہے۔ اس کا مغز یہی ہے، اس کا موقع یہی ہے، اس کی کل کائنات یہی ہے، اور اسی میں جی رہا ہے اور اپنے ایمان کو لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اپنے اس سب سے بڑے آپ کا جو ہتھیار بھی ہے، آپ کی کامیابی کا ضامن بھی ہے، اس کی حفاظت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا بیان قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔